حدیث میں یہ جو حدیث بار بار جگہوں پر آئی ہے مختلف جگہوں پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہیں لا رہے، بلکہ وہ اجمیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو میری بات تم لوگوں کے درمیان ڈائریکٹ ہوئی ہے، تم لوگوں کو تو میں ڈائریکٹ تعلیم دے رہا ہوں، تمہارا تزکیہ کر رہا ہوں۔ اجمی لوگ جو مجھ سے نہیں ملے، میری اس بات سے انہوں نے بھی فیضیاب ہونا ہے، ان کا بھی تزکیہ ہونا ہے، انہوں نے بھی کتاب اور حکمت پانی ہے۔ السلام علیکم یہ اس ڈار حدیث بھائی، میں وہاں پر ذکر ہے۔ معذرت دے نال تھلے ایک منٹ ذرا پڑھو نومی دا، پھر کہندے نے ساڈے نال نفرت کیوں کرتے ہیں؟ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ طارق قادر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی بالکل ٹھاک۔ نہیں جی، کمنٹ یار ایک منٹ پڑھتے صحیح کہ انہاں دی دفعہ کریں، عقل دا اندازہ لا صرف ایک باری۔ چھوڑ دیں اس طرح پھر ہم جہاز بندے کا کمنٹ پڑھیں گے نجف بھائی تو پتہ ہے مجھے۔ طارق قادر بھائی، عامر حق بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اور آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو پلیز مور دین ویلکم۔ کوئی سوال، کوئی بات اگر آپ نے ڈسکس کرنی ہے۔ اور بھائی کی بات پھر بیچ میں ہی رہ گئی ہے بس۔ میں نا بات نجف بھائی مکمل کر لینے دیتے تھے کہ میں نے حدیث 6 جگہ سے ریفرنس لکھ دیا ہے، اور یہ میری پروفائل پر بھی ہیں، 6 کی 6 حدیثیں جا کے پڑھ لو نومی، اور مجھے وہاں پہ لا کے دکھاؤ کون سے الفاظ ہیں جس میں ایمان اس دنیا سے اٹھنے کا ذکر ہے۔ اصل میں عامر حق بھائی بعض لوگ آتے ہیں وہ سیکھنے نہیں آتے، وہ بس ان کی نا عامر حق بھائی کسی نہ کسی طریقے سے کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو موضوع ہے نا یا گفتگو اگر ایک اچھے طریقے سے چل رہی ہے نا تو اس کو پرووائڈ کر دیا جائے، اس کو بدل دیا جائے، اور ہم جو ہے ان کے سوالوں کے جو نیچے بیٹھے ہیں، کیونکہ کال کا آپشن موجود ہے، آپ اوپر آ کے بھی بات کر سکتے ہیں اگر ہمت ہے، مرد ہے۔ آگے ایک بندہ کہا تھا عامر حق صاحب اپنا فرقہ بتائیں، میں نے انہیں کافی دفعہ انوائٹ کیا کہ آپ اوپر آئیں، سامنے بیٹھے، مرد بنے اور سامنے بیٹھ کر بات کریں، سوال کریں۔ آپ کو سوال کا جواب نہ ملے تو پھر بات ہے، پھر تو ہم کہیں عامر حق صاحب نے آپ نیچے بیٹھ کر ٹیکسٹ مزدوری کرنے والے ہر بندے کا اگر آپ جواب دیں گے تو ان کی یہی کوشش ہے کہ موضوع یا بات اگر سکون سے چل رہی ہے اس کو بدل دیا جائے۔ یہ بھی کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ جی اور دیکھو انہیں کمنٹ روک دیتے ہیں، وہ مقصد پورا ہو گیا، اس لیے کمنٹ کے اوپر جو ہے وہ بالکل دھیان نہیں دینا، وہ روک کے چپ کر کے بیٹھ گیا انہوں نے رولا پایا سے، کیونکہ اس کی اچیومنٹ ہو گئی، اس کو لگا کہ میں نیچے بیٹھ کے بھی اٹینشن لے سکتا ہوں۔ فارغ کروائیں، مجھے پتا تھا میرے نیچے کمنٹ کر رہے ہیں سارے یہ وہ، میں دھیان ہی نہیں دینا، وہ جنہوں بہت پیڑ ہے اسے آ جائے گا پہ جو میری ٹانگوں کے اندر سے نہیں نکل رہا، میں اس کو کیوں اٹھاؤں بھائی کمنٹاں دے وچ، انہوں اتنے میں چڈیاں چ بہن دیو۔ سوری جی طارق قادر بھائی، کوئی سوال، کوئی بات اگر آپ نے کرنی ہے تو پلیز کریں۔ جی میں سن رہا تھا سورہ جمعہ کی آیت پہ بات ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، تو بات یہ کر رہے تھے، عامر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہاں پر جو ہے وہ کسی کے آنے کی خبر نہیں، ٹھیک ہے یہ نہیں میں نے کہا، جی یہ نہیں میں نے کہا، جی، آپ دوبارہ سن لیں۔ دوبارہ سنیں۔ میں نے یہ کہا ہے یہاں پر نہ سیکنڈ کمنگ کا ذکر ہے، بعثت ثانی محمد بن عبداللہ علیہ صلاۃ والسلام کی، یہ ذکر ہی نہیں ہے، نہ آیت میں نہ حدیث میں، یہ کہا ہے میں، ٹھیک ہے۔ کیا مجھے بھی تھوڑا سمجھا کہ آیت میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے، پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ امیین میں اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، ٹھیک ہے، پھر آگے ان کا کام بتائے کہ وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دے کے تزکیہ کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، اور آخرین میں کی ایک جماعت ہوگی، ان میں بھی انہی میں سے، ٹھیک۔ پہلی بار بات ہوئی ہے کہ امیین میں بعثت ہوئی ہے ایک رسول کی، انہی میں سے، پھر بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخرین میں بھی انہی میں سے۔ اب یہ جماعت آخرین کون سی ہے، اس کے بارے میں صحابہ نے سوال کیا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہی میں سے بھی ایک ہوگا، انہی میں بھی بعثت ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا ہے کہ اگر ایمان ثریا ستارے پر بھی ہو تو ان میں سے وہ لوگ ہوں گے یا وہ ایک شخص ہوگا جو اس کو پا لے گا، ٹھیک ہے۔ تو
यहाँ पर तो बड़ी क्लियर बात हुई है कि दूसरी दफ़ा भी आने का जिक्र हुआ है, दूसरी दफ़ा का भी, और टाइम भी एक बताया गया है कि ईमान सुरैया सितारे पर हो, ठीक है। लेकिन क्योंकि मेरी आवाज़ आ रही, अचानक जी अब भाई जी आप कर लें, मुकम्मल कर। हाँ जी, तो इस पे आपका क्या है फिर? जी अच्छा, एक तो मैं चीज़ अर्ज़ कर दूं कि मैं दो चीज़ों को वेस्ट करने का कायल नहीं हूँ। एक है, और दोनों ही कीमती हैं, एक है टाइम और एक है एनर्जी। तो दोनों चीज़ें अगर वेस्ट हो गई तो उसको वो वापस नहीं आ सकती, दोनों ही कीमती हैं। तो उसका हल मैंने ये निकाला है कि, और सोशल मीडिया की बरकत से बड़ा ज़बरदस्त ये हल निकला है, टेक्नोलॉजी की ये बरकत है, वो ये कि चीज़ें हो जाती हैं रिकॉर्ड और महफूज। इसी टॉपिक के ऊपर डिटेल के साथ एक डिबेट मौजूद है, रेफरेंसेस मैंने A to Z रेफरेंसेस को डिस्प्ले करवाया, ठीक है। सेकंड कमिंग ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिबेट, एक अहमदी दोस्त आए थे, उनके साथ डिटेल में डिबेट हुई, तफसीरों की बुनियाद पर, लुगत की बुनियाद पर, अहदीस की बुनियाद पर। मेरे ख्याल से 15 से या 18 मिनट या 20 मिनट की है डिबेट, वो 3-3 4-4 टर्न्स थी, बड़ी अच्छी मैनेज की थी ये ब्रॉड के ऊपर, वो रिकॉर्ड करके मैंने लगा दिया। जिस किसी ने मेरा मौक़िफ़ समझना है या इस आयत या हदीस के ऊपर मेरी गुफ्तगू देखनी है या समझना है कि मेरा इस पर क्या स्टांस है, मैं इसको कैसे समझता हूँ, अगर वो मुझे इस काबिल समझता है तो वो उसको जाके देख ले। अलबत्ता ये ज़रूर है कि चूँकि आप आए हैं, बात कर रहे हैं, हमारे भाई मौजूद हैं, वो आप में से किसी के साथ भाई बात करना चाहें तो वो ज़रूर कर सकते हैं। मेरा मौक़िफ़ मैंने रिकॉर्ड करवा के उस पर दे दिया, तो इससे क्या बचेगा, टाइम भी बच जाएगा और मेरी एनर्जी भी बच जाएगी, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि नित नए सवाल आएँ, नित नई जिद्दत आए गुफ्तगू के अंदर, और सोचने नई जहतें खुलें, बजाय इसके कि जो रवां किस्म के या बार बार तकरार के साथ बयान किए हुए मौज़ूआत हैं वो रिकॉर्ड हो गए हुए हैं। बहुत शुक्रिया। डार भाई, बिलाल भाई, आप लोग कोई इस पे बात करना चाहें आप लोग ज़रूर करिएगा, ठीक है। मेरी तरफ से हो गया, जज़ाकल्लाह। ठीक है, आप वो मुझे जो है ना, जो आपकी वीडियो हो ना, वो मुझे पर्सनल में कहीं सेंड करते हैं ताकि मैं, हाँ आप ऐसे करें, अता भाई ऐसे करें, थैंक यू आपने पूछा, आपने कंसर्न शो किया, थैंक यू। तो आवाज़ हक ऑफिशियल यूट्यूब पे लिखेंगे या आवाज़ हक लिखेंगे, ये जो मेरा लोगो लगा है ये निकल आएगा, इसमें क्या तीसरी लिखेंगे? या चौथी वीडियो। जी क्या लिखेंगे? आमिर हक लिखें? जी आमिर हक लिख लें या आवाज़ हक लिख लें, आवाज़ है, तो ये ग्रीन कलर, जी यूट्यूब पर अगर अभी आप चेक कर लेंगे तो इंग्लिश में निकल आएगा, लिखिए, उसमें इंग्लिश में। इंग्लिश में लिख लें, जी इंग्लिश में। तो तीसरी या चौथी वीडियो आपको मिल जाएगी इसी टॉपिक के ऊपर डिटेल में। तो नेक्स्ट टाइम जब आप वो सुन लें, 15 से मेरे ख्याल से 18 मिनट की होगी मैक्स, अगर आप टाइम निकाल, ड्राइव करते हुए भी आप सुन लेंगे आराम से, तो आप सुन लें उसको, उसमें अगर कोई सवाल बात है। ये एक आवाज़ हक, लेकिन इसमें कोई वक्त से कोई नजर आ रहा है मुझे, तस्वीर लगी हुई है, कोई दाढ़ी वाले, सफ़ेद दाढ़ी वाले किसी बंदे। आमिर नहीं, वो हक कोई और साहब ने नहीं। माशाल्लाह हर चीज़ के ऊपर जो जो सवालात उठते हैं उन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग कर दी हुई है। जो जो मसाइल पैदा होते हैं या जो जो सवाल अहमदियों के बारे में हैं, इन्होंने सब कुछ रिकॉर्ड करवा दिया हुआ है। अब मेरा ख्याल है कि आमिर हक साहब हर रोज़ अपनी एनर्जी और वक़्त ज़ाया करते हैं, टिकटॉक पे आते हैं। गुड वन अबरार भाई, अकबर भाई। मेरा मशवरा ये है आमिर हक साहब को कि आप घर जाएं, जाके चुप करके सो जाएं। ना आपने सुना नहीं, अगर आपने बात मुकम्मल सुनी होती मैंने तो सुनी आप पूरी मगर मुझे बताया, मैं चुप करके मगर सुन मुझे रहा हूँ उस वक्त से। नहीं, मेरी बात जो लास्ट वाली थी, मगर मुझे मज़ा आया, गुड वन, बड़े मज़े की आपने बात की, अच्छी लगी, मगर मेरा जुमला मुकम्मल ये था नए कि हम सवाल है चाहते कोई हैं, नहीं ना वो, क्योंकि वो आप सारा कुछ रिकॉर्ड करवा चुके हैं। देखें मैंने जो जुमला मैंने बोला था वो ये था, नई जहतें खुलती हैं। नहीं, मैंने कहा दिया ना कि नया है कुछ नहीं, नया है कुछ नहीं, ये आप डिसाइड नया करेंगे। कुछ नहीं, क्योंकि आपने सब कुछ करवा दिया हुआ है रिकॉर्ड। हाँ करवा दिया है, जो मसाइल बिल्कुल है करवा ना, दिया। जो मसाइल हैं, खत्म नबूवत, ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे नहीं नहीं, आएंगे, अभी कुछ बाकी है, वो अभी कुछ नहीं कोई बाकी भी है, नहीं बाकी, कुछ भी नहीं रह गया। अभी बाकी है। अब आप वो अपनी 5 साल का, एनर्जी और वक्त जाया 5 ना साल करें, के, घर जाके सो जाएं चुप करके। ओ यार तू तो रोला ही पा लिया, मैं मुस्कुराया की हैं, थले बैठ जा चुप करके। हाँ, अच्छा अभी मौजू बाकी हैं, मैं टिकटॉक शिकार करने आया हूँ,
वो शिकार तो करूंगा ना जी। वो शिकार सुने क्या है, यूज़े आसिफ की कब्र का मौजू अभी बाकी है, 5 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। बुखारी की हदीस को ज़ईफ कहा हुआ है मुअल्लिम ने, वो भी बाकी है। जिनके शिकार पर मौजूद हूं उनके लिए आया हुआ हूं, तो अपनी एनर्जी तो नहीं वेस्ट करूंगा ना मैं। हाँ, बाकी मज़ा आया है आपके जोक का, मज़ा मुझे आया है, मगर बेफिक्र हो जाए, जान नहीं छड़नी मैं सोशल मीडिया दी, अल्लाह दे हुक्म नाल। इंशाल्लाह। मेरा मकसद था कहने का जो समझ ना आया है वो मकसद ये था, मुझे मज़ा आया था आपकी बात का, मगर अगर वो उतनी रहती थी, मगर मुझे लगा कि आपने शायद ज़िद पकड़ ली है, तो फिर थले बह जाओ, मेरे को इख्तियार है तो मैं थले ला देता है। उसकी वजह ये है, मैंने साथ ये कहा था, नई जिहतें खुलती हैं, नए सवालात जन्म लेते हैं। जैसे जैसे नए सवालात जन्म लेंगे, हो सकता है अताउल कादिर भाई ने जो बात की है ना, जितने पॉइंट्स रखे हैं, ये पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। अगर इनकी गुफ्तगू के अंदर एक भी नया पॉइंट होता ना, नए एंगल से इस टॉपिक के ऊपर बात होती, नया नुक्ता आता, मुझे मज़ा आता कि मैं उसको डिस्कस करूं। जो बातें इन्होंने की हैं थोड़ी देर पहले, वही हकीकत इस्लाम भाई बयान करके गए हैं दूसरे अल्फाज के साथ, उस पर हमने बात कर दी। अब हर हमारा भाई आएगा तो एक ही टॉपिक के ऊपर बार बार उसको रिपीट तो नहीं ना करेंगे, ये बात है इतनी सी, ठीक है ना। हाँ, बुरा नहीं मानना मेरा भाई, नाराज नहीं होना, ठीक है। हाँ, मैं भी जोक कीता है, टेंशन नहीं लेनी जी। आमिर भाई, आवाज़ हक लाइव पे है या अनसेंसर्ड पे है? क्योंकि मुझे मिली नहीं है वीडियो। ऑफिशियल पे, आवाज़ हक ऑफिशियल पे। क्योंकि आवाज़ हक लिखा ना तो 2 सिर्फ यूट्यूब चैनल आए, एक लाइव और एक, ओके ठीक है। ऑफिशियल पे ना तीसरी या चौथी वीडियो है, 18 मिनट या 20 मिनट की है शायद गालबन। कोई और है, मैं भी आवाज़ अनसेंसर्ड कोई खोल के बैठा हूँ। नहीं, एक, हाँ जी बिल्कुल भाई, वो अताउल भाई वो पहले खुल जाते थे, ये जो आमिर भाई की डीपी लगी है ना, आपने ऊपर गूगल में सर्च करना है आवाज़ हक ऑफिशियल, फिर वो आएगी जो आमिर भाई कहना चाह रहे हैं ना, पेज जी। और इसमें है सेकंड कमिंग ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका टाइटल लगा हुआ है। थर्ड वीडियो है और ये है 45 मिनट और 42 सेकंड्स की, 3 वीक्स अगो। जी 3 मुस्लिम वर्सेस कादियानी, जी जी बिल्कुल। लें जी, भट्ट साहब भी आए हैं। अच्छा आमिर भाई, एक छोटा सा मेरा सवाल था आपसे, वो ये कि जिस तरह मिर्ज़ा साहब ने मुल्हिम होके यूज़े आसिफ की कब्र की प्रेडिक्शन की है, कल ये मैंने खुद ही इनके एक ब्लॉग पे सुना, और बाय चांस से उसी शख्स ने, लाइक वो एक भाई हैं हमारे आते जाते रहते हैं, उनको कहा, फिर वो ब्रॉड उनके बंद हो गई। मैं नेक्स्ट ब्रॉड पे गया, उसी बंदे ने वो जिक्र किया कि भाई पिछली ब्रॉड वालों ने कहा है कि मुल्हिम होके नहीं लिखी, तो वहाँ पे थोड़ी बहस होगी, तो उन्होंने कहा भाई उनकी ब्रॉड के क्वेश्चन उधर जाके पूछो, यहाँ ना को, अलबत्ता ये मुल्हिम होके लिखी है। उन दोनों के बड़े नाम हैं, मैं इधर नहीं लेना चाहूँगा किसी ब्रॉड पे। तो फिर नाउज़ बिल्ला सुमा नाउज़ बिल्ला उस कादियानी ने कहा कि ये तो तुम अल्लाह से पूछो ना, नाउज़ बिल्ला, अल्लाह ने गलत इन्फॉर्मेशन दी मिर्ज़ा साहब को, नाउज़ बिल्ला। तो आमिर भाई देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो इस चीज़ पे रिसर्च करनी पड़ेगी ना कि आया कि मिर्ज़ा साहब को इल्हाम होते भी थे या वो उनकी अपनी प्रोडिक्शन थी या कुछ और ही कोई लाइक शैतानी इल्हाम थे। एम आई राइट कि मेरा ये सोच ठीक है? तो नहीं, बिल्कुल बेसिक ये है। हाँ, देखें, जब तक मैंडेट, देखें कोई भी इदारा है, कोई भी फर्द है, उसका मैंडेट होता है। मैंडेट का मतलब ये होता है कि लीगली मॉरली उसके पास ये ऑथेंटिक राइट होता है, लीगल राइट होता है कि वो किसी चीज़ के बारे में ये बात करने का हक रखता है। उसकी जस्टिफिकेशन जब तक या उसका प्रिंसिपल हम सेट नहीं कर सकते ना, क्राइटेरिया, तब तक मसला हल नहीं होगा। यही हम इनको कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब जब अपनी सदाकत के हवाले से पूरे उतरेंगे या नहीं उतरेंगे गुफ्तगू के बाद, जब तक ये चीज़ ठीक नहीं होती, इजराए नबूवत हो या वफ़ात मसीह या ईसा अलैहिस्सलाम की हयात का मसला हो, ये मामला सानवी हैसियत इख्तियार कर जाता है। मैंने एक बार पहले भी ये बात की थी। मिर्ज़ा साहब, मैं अपना नज़रिया पेश करने लगा हूँ। अताउल कादिर भाई, मैं माजरत चाहता हूँ अगर आपको बुरा लगे, मगर मैं कोशिश करूँगा अल्फाज ठीक इस्तेमाल करूँ, कोई गलत नहीं बोलूँगा। भट्ट साहब भी मौजूद हैं, तारिक चौहान भाई भी मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी में वैसे भी मैं कोशिश करता हूँ अदब व एहतराम के साथ ही मिर्ज़ा साहब के हवाले से जिक्र किया जाए, ये मेरी कोशिश होती है। तो वो ये है अननोन भाई, जब तक मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब की सदाकत इस्टेब्लिश नहीं होगी ना, तब तक हम उनकी किसी बात की वर्थ और वैल्यू नहीं ले सकते। ये कुरान का भी मिजाज है, हदीस का भी मिजाज है,
عقل کا بھی مزاج ہے، قانون کا بھی مزاج ہے، لیگل بھی طریقہ کار یہ ہے کہ ایک بندے کا مینڈیٹ ہوتا ہے کہ وہ بندہ بات یہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. اب مثال کے طور پر یہ ہمیں کہتے ہیں اجراء نبوت پر بات کریں، وفات مسیح پر بات کریں. بھائی ہمیں کوئی حرج نہیں ہے ان موضوعات پہ بات کرنے کے لیے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ احمدیت یا احمدی ہونے کے اعتبار سے ہم سے بات کر رہے ہیں نا، اس میں سب سے پہلے مرزا صاحب کو ڈسکس کرنا اس لیے ضروری ہے کہ مرزا صاحب بنیاد ہیں، بیسک. میں نے ایک بات پہلے کی تھی، جو میرا اصول تھا وہ میں ابھی دوبارہ رکھنے لگا ہوں. اس پر میں کہنے لگا تھا کہ معذرت اگر آپ کو برا لگے، میری نظر میں مرزا صاحب کی تکفیر ختم نبوت، اجراء نبوت یا حیات مسیح یا وفات مسیح یا دیگر عقائد کی روشنی میں نہیں، بلکہ مرزا صاحب کے اللہ کے حوالے سے جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے اس میں غلط ثابت ہونے کی وجہ سے اسلام کے دائرے سے نکلتے ہیں. یہ میرا موقف ہے. مثال کے طور پر مرزا صاحب نے اللہ کے اوپر بہتان باندھا ہوا ہے، یہ میری نظر میں، ٹھیک ہے نا. اس لیے یہ بنیادی مسئلہ ہے. اب یہ 40 نمبر 2 اور 3 آپ پڑھیں، اس میں مرزا صاحب نے استدلال کیا ہے تورات سے، ان کے بقول، جس کو ہم آج بائبل کہتے ہیں. ببلکل ریفرنس پیش کیا ہے بک آف ڈیٹرونومی کا چیپٹر 18 کا ورس 20 سے 40 نمبر 2 میں. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جو جھوٹا مدعی نبوت ہوگا نا وہ قتل کیا جاوے گا. اب یہ آیت انہوں نے پیش کی 21 22 کے اندر آپ پڑھ لیں. بک آف ڈیٹرونومی اولڈ ٹیسٹیمنٹ استثنا کی کتاب ہے، چیپٹر ہے 18 اور اس کا ٹیکسٹ پڑھیں 21 22، یہ 2 پڑھیں. اس میں بائبل میں لکھا ہوا ہے یہ، کیونکہ مرزا صاحب نے اس سے استدلال کیا اسی لیے میں پیش کر رہا ہوں. اگر مرزا صاحب نے نہ کیا ہوتا تو میں مرزا صاحب کا دوسرا معیار رکھتا. مرزا صاحب نے جو پیش کیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تم سوچو گے کہ ہم کیسے پہچانیں گے کہ کوئی خدا کی طرف سے ہے یا نہیں. بائبل میں یہ لکھا ہے، مرزا صاحب اس کا حوالہ پیش کر رہے ہیں. تم یہ کیسے پوچھو گے، سوچو گے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ شخص خدا کی طرف سے ہے یا نہیں. تو میں تمہیں بتاتا ہوں، اس کا پتہ ایسے چلے گا کہ جو وہ کہے گا کہ ایسا ہوگا اور میں نے خدا سے سنا ہے کہ ایسا ہوگا، اور اگر ویسا نہ ہو تو سمجھ جاؤ کہ وہ آدمی جھوٹا ہے. یہ حوالہ مرزا صاحب نے اس سے پچھلی 2 آیتوں کا دیا ہوا ہے. میں کہتا ہوں کہ مرزا صاحب کو اس اصول پہ پرکھ لیتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں. مرزا صاحب کی پیشین گوئیاں. بہت شکریہ. انون بھائی. جی عامر بھائی. اچھا عامر بھائی دیکھیں، وہ جو دونوں مربیان ہیں وہ آفیشیل، یہ نہیں کہ وہ چھوٹے موٹے بندے ہیں یہاں پہ ٹک ٹاکر ہیں، وہ ٹک ٹاکر ہیں، ان کا یوٹیوب پہ بھی بڑا ایک اثر و رسوخ. تو میرا سوال یہ ہے کہ نعوذ باللہ اس نے جو بہتان باندھا کہ اس چیز کا سوال کا جواب تم اللہ سے پوچھو، کہ مرزا صاحب کو انہوں نے غلط انفارمیشن دی، کیونکہ نا اس بندے نے یوسف آصف کی قبر پہ تھوڑے نا اچھے 1 2 حوالے نکال دیے تھے کہ وہ ایگزیکٹلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر نہیں ہے. تو آخر میں وہاں پہ تھوڑی کچ بیسی ہو گئی، غصے ہو گئے. تو آخر میں اس بندے نے شاتمیت کر دی اس مربی نے کہ تم اللہ سے پوچھو کہ کیا ہمارا دین اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے. کیا کبھی ایسی سچویشن ہوئی ہے کبھی پہلے کہ کبھی صحابہ کو لے کے یا کبھی کسی تبع تابعین کو لے کے ایسی کوئی بحث ہوگی ہو؟ میں تو بڑا سوچ میں پڑھ کر مجھے بڑا دکھ ہوا کہ ایک عالم دین نے اتنی بڑی بات کر دیا کہ تم اللہ سے پوچھو اس چیز کا، کہ تو انہوں نے مرزا صاحب کو ایک غلط انفارمیشن دی. نعوذ باللہ. یہ سوال تھا. نہیں، اسی لیے تو چیلنج ہوگا نا مرزا صاحب کا مینڈیٹ. یہی تو بات ہو رہی ہے. اصول ہی غلط ہے نا. یہ پہلے آپ بندے کی تصدیق کریں کہ اس کے بعد آپ اس کی بات پر یقین کرتے ہیں، اس بندے کو سچا پاتے ہیں، اس بندے کی زندگی پڑھتے ہیں، پھر اس کے معاملات دیکھتے ہیں کہ وہ سچا نکل رہا ہے. یہی تو میں نے بتایا کہ اگر وہ خبر دیتا ہے کہ اللہ نے مجھے بتایا اور وہ چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ سچا ثابت ہوگا مرزا صاحب کے اصول کے مطابق. عامر بھائی، دوسرے بھائی کو بتا دیں. عامر بھائی ابھی ایک منٹ بلال بھائی تھوڑا یہ کلیئر کرتے ہیں. یار کوئی بلال شخص صاحب، میں کوئی جا رہا بات ہوں، کرے، کوئی کسی کو بولنے نہیں دے رہا اپنی اپنی بات، بلکہ ہم مہمان بٹ ہیں. صاحب میں آدھا گھنٹہ آپ کے وہ دوست کی بات گفتگو ہونے کا انتظار کیا. بٹ صاحب اللہ سے ڈرے، آپ تو ابھی تشریف لائے ہیں سر. آپ چلے گئے آپ ابھی تھے، پھر تشریف لائے ہیں. ٹھیک ہے یار، کریں پھر. نہیں بٹ صاحب، آپ نے کوئی سوال رکھنا ہے یا کوئی بات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کسی سے ڈیبیٹ وغیرہ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا کرنا چاہتے ہاں جی، بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں میں، ہاں جی اس طرح کرتے ہیں، فیصل بھائی نے ان کو اپنا پوائنٹ رکھ لینے دیں، ٹرسٹ اسلام کو پوائنٹ رکھ لینے دیں. پھر آپ نے، کیونکہ آپ کو مجھے پتا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کی بات لمبی ہو، طویل ہو. نہیں لمبی نہیں کرنی، میں نے صرف 2 3 4 جملے ہی کہنے ہیں، ٹھیک، اگر اجازت دے تو.
नहीं करें कोई बात हाँ जी। बात हो रही थी यूसुफ आसफ की कब्र पे, तो उस पर क्योंकि मेरी अपनी भी तहकीक है तो मैं उस पर यानी कि अभी तो नहीं, क्योंकि मैं ज़ाहिर है हवाले मेरे सामने नहीं है, मैं कहीं पे बैठा हुआ हूँ। तो मेरा तरीका ये है कि जो लोग डिबेटें करते हैं उनसे मैं ये कहता हूँ ठीक है, एक मौजू आपका एक मौजू मेरा। आपने ये मौजू दे दिया यूसुफ आसफ का, मैं इसके लिए तैयार हूँ। मेरा मौजू ये है, क्योंकि जो आप मिर्ज़ा साहब की तरह मंसूब कर रहे थे, अभी नहीं करनी भाई बिलाल साहब, अभी नहीं करनी, अभी से मैं बता रहा हूँ। अब बाद में आपने बताना है कि डिबेट करनी कि नहीं करनी और कब करनी है, ठीक है? अभी मैं डिबेट नहीं कर रहा। देखें भाट साहब, ये कोई तरीका नहीं है, सुन लें, गुस्सा ना कीजिएगा, मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि आप अब्दुल्ला कश्मीरी सबसे पहली दफा मिर्जा साहब को कब मिला है? अभी पता लग जाएगा आप डिबेट करने के काबिल हैं कि नहीं। यार भाई बात सुन लेना, बात तो सुन ले, उन्होंने भी मैं रोक रहा हूँ। अजीम भाई ये कोई तरीका नहीं है कि आप कहीं पर भी जाकर ये कह दे कि भाई मैं फलां से ये डिबेट करना। भाई जब आप पहले पूछ तो लें कि क्या आप कोई बंदा मेरे साथ इस मौजू पे या किसी बात पे डिबेट करना चाहता है। ये एक खाम खास है ना, एक गलत इसका इफेक्ट पड़ता है कि लोगों पर कि हाँ जी ये बंदा जा रहा है और वो बात करने को तैयार नहीं है। तो पहले आप पूछ लें किसी बंदे से कि कोई बंदा आपसे डिबेट यहाँ पे किसी बात पे करना चाहता है। नहीं, अगर नहीं करना चाहता तो फिर तो ख़त्म हो गया। अगर करना चाहता है फिर आप उसके आगे शर्त रखें कि भाई ये मेरा पॉइंट है, मैं इस टॉपिक पे डिबेट करना चाहता हूँ। उसके बाद उसके आगे फिर बात चलेगी। हाँ जी, देखिए मैं अपना नुक्ता नजर रख रहा हूँ ना, अगर करनी हो तो फिर मैंने कहा कोई टाइम तय करेगा, बात तो वही बन गई जो आप कह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन करेगा कौन, मैं कह रहा हूँ मैं अपना नुक्ता, जिसने करनी है फिर वो मुझसे टाइम तय कर लेगा, नहीं करनी तो नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा, यूसुफ आसफ के हवाले से मैं यार देखे आप लास्ट टाइम आपने मुझे बात नहीं, फिर आपने मुझे ऊपर क्यों लिया? मैंने तो निकाल नहीं डाली, ऊपर भी लेते हैं, बात भी नहीं करने दे रहे। अच्छा, मेरा टॉपिक ये है कि मुझे यूसुफ आसफ पे बात करने के लिए मैं तैयार हूँ। मेरा टॉपिक ये है कि एक टॉपिक आपका मैंने ले लिया, मेरा टॉपिक ये है कि आपने बताना है कि आपके उलमा का किसी किस्म का भी ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ या कुरान के साथ है या नहीं है। मैं उसके मुकाबले में साबित करूंगा कि मिर्ज़ा साहब का ही है और सबूत दूंगा साथ कि उनका ही ताल्लुक अल्लाह के साथ कुरान के साथ है। एक टॉपिक मेरा, एक टॉपिक आपका, जिसको मंजूर हुआ। किसका दावा है? सुन ले डॉक्टर साहब, क्या आप खुदा के वास्ते है कैसी बात कर, किसका दावा है कि अशरफ अली साहब, अहमद रजा बरेलवी साहब या इमाम काबा वो नबी हैं? मैं कह रहा हूँ कि किसी किस्म का भी कुरान के साथ ताल्लुक, मैं तो यही बात कर रहा हूँ। मैं तो ये कह नहीं रहा कि अल्लाह के साथ, हाँ, जो भी साबित कर सके आप। कुरान कुरान आपसे बरात का इजहार करता है, मैं आयत पेश करूंगा। तो जब अंधेरा ही अंधेरा है, रूहानी तारीख ही है, तो हर चीज ही तारीख नजर आएगी। जहाँ पे रोशनी है वहां पे रोशनी नजर आएगी। हाँ जी, ठीक है, अगर मंजूर हुआ तो मुझे बता दे, मैं हाजिर हूँ। ओके, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, कोई बात नहीं जी। अच्छा जी, भट्ट साहब ने एक टॉपिक दिया है यूज़े आसिफ का, जो कि मैं जिक्र कर रहा था कि यूज़े आसिफ के टॉपिक पर अभी तक डिबेट नहीं हुई। भट्ट साहब ने एक टॉपिक दिया है कि उलमा का या मुसलमानों का कुरान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि उनका ताल्लुक़ है मिर्ज़ा साहब का। मैं इस भट्ट साहब की बात को पास करता हूँ डार साहब की तरफ। डार साहब, ये यूज़े आसिफ की कब्र और जो टॉपिक इन्होंने दिया है, आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं भट्ट साहब को? डार भाई बैक गए हुए हैं। अमर साहब, बेहतर था कि आप करते। जी मैं अर्ज करता हूँ उस पर। जी। अच्छा ठीक है, डार साहब चले गए, मैं अर्ज करता हूँ। अच्छा भट्ट साहब, मुझे एक तो खुशी हुई है, मैं आपका जिक्र खैर भी कर रहा था थोड़ा सा पहले, मुझे खुशी हुई है कि आपने इस मामले के अंदर आप फ्रंट फुट पर आए हैं और आपने कहा है कि यूज़े आसिफ के मौजू पर आप बात करना चाहते हैं। मगर भट्ट साहब, मैं बड़ी माजरत करूंगा आपसे, उसके पीछे रीज़न ये है, मज़ा तो मुझे बड़ा आता है और अच्छा लगता है, इस मौजू पर अभी तक डिबेट नहीं हुई, मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये चैलेंज 5 साल पहले सलीम मीर को मैंने दिया हुआ है और वो इस चैलेंज से और इस टॉपिक से भागा हुआ है। तो मैं अपना अजीम भट्ट साहब ये चाहता हूँ कि ये डिबेट मेरी उसके साथ हो, क्योंकि ये पुराना है। तो बाकी मैं कदर करता हूँ कि आप आए, आपने इंटरेस्ट शो किया,
یہ میری رائے ہے. باقی جو دوسرا ٹاپک ہے, جب ایک ٹاپک ڈراپ ہو گیا میرے خیال سے دوسرا ٹاپک آٹومیٹکلی ڈراپ ہو گیا. بٹ صاحب کیا کہتے ہیں؟ نہیں, آپ دوسرے پہ کر سکتے ہیں. دیکھیں, اگر آپ ایک موضوع دے رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ وہ آگے کریں میر سلیم صاحب, تو جو میں نے موضوع دیا ہے میں نے تو اوپن رکھا ہے, آپ اس پہ کر سکتے ہیں. اگر آپ تیار ہیں کرنے کے لیے, میں تیار ہوں, کیونکہ آپ کہہ رہے تھے کہ مرزا صاحب کے الہامات جو ہیں وہی ان کی صداقت کی نشانی ہوں گے. ابھی آپ اس قسم کی بات کر رہے ہیں تو میں آپ کے سامنے ان کی باتیں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ اپنی باتیں پیش کریں گے, جو ان کے مخالفین تھے وہاں سے ہمیں کوئی قرآن کریم کا کہیں پہ نام و نشان, کوئی اللہ کا نام و نشان ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ میرا دعویٰ ہے کہ بالکل نہیں ملتا. اگر ملتا ہے تو صرف اور صرف مرزا صاحب کے پاس ملتا ہے. آپ تیار ہیں تو ہم کسی دن ڈبیٹ طے کر لیں گے, اسی چینل پہ کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا ٹھیک. اچھا بٹ صاحب جو ٹاپک آپ نے رکھا ہے نا, اگر تو کیونکہ مرزا صاحب کی صداقت بہت معنی رکھتی ہے, اس کی ایک اہمیت ہے, پھر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں نا. کیونکہ مرزا صاحب کا جو دعویٰ تھا وہ اپنے آپ میں ایک اثر اور ایک تاثیر رکھتا تھا سماجی اعتبار سے. کہ مرزا صاحب جو دعویٰ کریں گے یا تو ان کا انکار ہوگا یا اس کا اقرار ہوگا. انکار کرنے والے جو ہیں وہ کافر ٹھہریں گے, اور جو اقرار کریں گے وہ مومن ہوں گے, اصحاب کی جماعت میں آ جائیں گے. یہ مرزا صاحب کا دعویٰ تھا. تو ایسی صورت میں کسی عالم دین نے ایسا دعویٰ ان کے مقابل کیا نہیں ہے. اچھا, نمبر 1. نمبر 2, اگر کسی عالم دین نے ایسا دعویٰ کیا ہوتا تو میں ان کو بھی مرزا صاحب کی صف کے اندر رکھتا. یہ آپ مجھے اچھے سے جانتے ہیں. تو میرا تو کوئی ایسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جن کو میں حجت کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر سکوں, یعنی اپنے لیے, اپنے حق میں حجت کے طور پر قرآن اور سنہ کے بعد. تو بٹ صاحب میرا موقف تو سیدھا ہے. باقی اگر آپ یہ چیلنج دے رہے ہیں کچھ لوگوں کو اور وہ اس پر بات کرنا چاہتے ہیں اپنے علماء کے دفاع میں یا اپنے مکاتب فکر کے دفاع میں, یہ بالکل ان کا حق ہے, آپ ان سے کریں. میرے ساتھ یہ موضوع ٹو وے بن نہیں پائے گا. ہاں, البتہ مرزا صاحب کی صداقت کے حوالے سے اگر آپ میرے سے بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ ٹاپک بن پائے گا. بہت شکریہ. جی احمد صاحب, دیکھیں, میں نے کسی خاص مخصوص عالم کا نام نہیں لیا یا کسی خاص فرقے کا. آپ کو مکمل آزادی حاصل ہے کہ ان کے مخالفین میں سے کسی قسم کا جو عرب علماء تھے وہاں سے کوئی عالم لے لیں, کوئی ہندوستان کے علماء لے لیں, کسی قسم کا تعلق قرآن اور اللہ کے ساتھ آپ نے پیش کرنا ہے, میں نے پیش نہیں کرنا. میں کہتا ہوں کہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے, اور آپ نے یہ کہہ کے گواہی دے دی کہ بھائی میرے لیے وہ جو حجت نہیں ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کیونکہ ان کا خدا تعالیٰ کے ساتھ کوئی تعلق, قرآن کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں ہے, نہ انہوں نے قرآن کی تعلیمات دیں, اس لیے آپ کے لیے حجت بھی نہیں ہے. میں کہتا ہوں میرے لیے ہر وہ بات حجت ہے, چاہے کسی عالم نے یا کسی ان پڑھ نے یا کسی ایسے بندے نے جس کا دین سے تعلق ہی نہیں ہے, کوئی ایسی بات کی جو قرآن کے مطابق ہے. اگر قرآن کہتا ہے سچی گواہی دو, اور اگر کسی کا دین نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, وہ بھی کہتا ہے سچی گواہی دے, تو میں انکار کیسے کروں گا؟ تو میرے لیے حجت ہے. تو لہٰذا میری حجت کا دائرہ بہت وسیع ہے. آپ کا جو اپنا دائرہ, آپ اس دائرے میں بھی نہیں ٹھہر رہے. آپ کہہ رہے ہیں تو انہوں نے قرآن کے مطابق جو آپ کو پیش کیا ہے, جو آپ سمجھتے ہیں اس سے قرآن کو ان کا تعلق بنتا ہے, تو آپ پیش کریں, کوئی مسئلہ نہیں. شکریہ. دیکھیں, یہ غلطی ہو گئی بٹ صاحب, یہاں سے غلطی ہوئی ہے. 2 چیزوں میں فرق ہے. ایک یہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ مرزا صاحب سے پہلے یا ان کے زمانے کے جو علماء تھے ان کا قرآن سے کوئی یا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا, میں نے یہ نہیں کہا. حجت میں فرق ہوتا ہے. میں ان کو ایک بشر مانتا ہوں جن سے اچھی چیزیں ہوئیں علماء سے, جن سے غلط چیزیں بھی ہوئیں. قرآن کے مطابق بھی چلے, کئی نظریات میں قرآن کے مخالف بھی چلے. اختلاف ہوا نا علماء سے, تو عالم دین کو یا غیر نبی کو تو ہم نہ معصوم مانتے ہیں نہ حجت مانتے ہیں. تو 2 چیزوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کلیئر رکھیں آپ کہ میں نے یہ بالکل نہیں کہا کہ میں یہ مان کے چل رہا ہوں کہ وہ قرآن کے مخالف تھے یا وہ کیا اسے کہتے ہیں اچھے مسلمان نہیں تھے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. تو دیکھیں, مرزا صاحب نے اپنے سے پہلے کئی لوگوں کے بارے میں بڑی تعریفی کلمات کہے ہوئے ہیں, جیسے بڑے بڑے ائمہ علماء کرام گزرے ہیں. آپ ان کے معاصرین پہ بات کر رہے ہیں یا ان سے پہلے؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر قیامت تک کے لیے کسی آدمی کا وہ مقام نہیں ہو سکتا جو آقا دو جہاں فضا ابی و امی علیہ السلام کا ہے. حجت کے اعتبار سے کسی کا وہ مقام نہیں ہے, مرتبہ کے اعتبار سے کسی کا وہ مقام نہیں ہے, فضل کے اور کرم کے اعتبار سے کسی کا وہ مقام نہیں ہے. تو یہ 2 ٹوک ہے, 2 چیزوں میں مکس نہ کریں. یہ میری بات ہے, اور میرے خیال سے آپ کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا مجھے کہ ایک مسلمان کا یہی موقف ہونا چاہیے. بلکہ آپ تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ
جو ہے وہ اس میں مجھے طنز شاید کرنا چاہ رہے ہیں، تو مجھے عجیب لگا۔ جی عمرہ صاحب طنز نہیں میں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں، اور میں نے مرزا صاحب سے پہلے والے علماء کی بات نہیں کی، میں نے بات کی ہے جو بھی ان کے مخالفین تھے اس وقت کے علماء کی، اور بات میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ میں یہ ثابت کروں گا کہ اس وقت صرف اور صرف روحانی تاریکی تھی۔ جب رات بہت ہی تاریک ہو جائے تو سورج کا چڑھنا، صبح کا طلوع ہونا لازم ہے، اور مرزا صاحب کی ذریعے سے وہ صبح طلوع ہوئی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ رات کو ہی رکھے۔ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ کے علماء کا کسی قسم کا بھی تعلق قرآن کے ساتھ، انہوں نے آپ کی وہ تعلیمات بتائیں۔ میں آپ کو حد بھی نہیں لگا رہا کہ آپ کس عالم کو لیں یا کس عالم کو نہ لیں، میں مجموعی طور آپ کو آزادی دے رہا ہوں، جس کو بھی مرضی چاہیں، اور میں صرف ایک بندے کو لوں گا اور وہ مرزا صاحب ہوں گے، اور میں بتاؤں گا کہ طلوع جو ہوا ہے، جو سورج چڑھا ہے، وہ مرزا صاحب کی ذات سے ہی سورج چڑھا ہے، نہیں تو تاریکی تھی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں نئی تاریکی نہیں تھی تو آپ کو کھلی اجازت ہے، آپ اس وقت کے علماء سے کسی کو لے لیں شام۔ شکریہ۔ زبردست، میں آپ کا پوائنٹ اب سمجھ گیا ہوں اور اچھے سے نکھر کر سامنے آ گیا، تو اس پر میں اپنی رائے دے دیتا ہوں۔ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ اندھیروں کے اندر سورج کی طرح طلوع ہوئے نا، تو ایک چیز تو ہم مان گئے، ایک چیز میں آپ بھی ایگری کر رہے ہیں، میں بھی ایگری کر رہا ہوں یہاں پر، کہ کسی بھی غیر نبی کو میں حجت تسلیم نہیں کرتا ہوں، یعنی میرا ماننا یہ ہے کہ اس میں خطائیں بھی ہو سکتی ہیں، وہ ثواب پر بھی جا سکتا ہے، یعنی ٹھیک بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ مرزا صاحب حق ہی حق اور سچ ہی سچ تھے، صداقت ہی صداقت تھے، تو میرے خیال سے جو جگہ مجھے معلوم ہو رہی ہے نا کہ موضوع بن پائے گا، وہ یہ بن پائے گا کہ ہم صداقت، یعنی ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جو آپ کا کلیم ہے کہ اندھیرا چھایا ہوا تھا، میں آپ کے ساتھ ایگری کر جاتا ہوں، اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اب صرف اختلاف یہ رہ گیا کہ آیا مرزا صاحب وہ سورج ثابت ہوتے ہیں اپنے اصولوں کے تحت یا نہیں، تو صداقت مرزا غلام احمد قادیانی صاحب آن جہانی، ہم ان کا یہ ٹاپک رکھ لیتے ہیں صداقت کا۔ بٹ صاحب آپ ایگری کرتے ہیں یہ ٹاپک رکھ لیا جائے؟ سورہ بقرہ میں کہ اگر تم سچے ہو، اگر تم سمجھتے ہو، ایک تو یہ ہے کہ اگر تم سچے ہو تو دلیل کیا، اور دوسری بات یہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو اس طرح کی کوئی صورت لے آؤ۔ اب میرا طریقہ یہ نہیں کہ میں اپنے آپ کو ایک نشانے پہ ایک جگہ پہ بٹھا کے آپ سے نشانے لگواتا رہوں اور پھر اپنے آپ کو بچاتا رہوں۔ میرا طریقہ یہ ہے کہ میں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ آپ کچھ پیش کریں اپنی طرف سے۔ آپ نے ابھی تک یہ جو کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے کچھ پیش نہیں ہوگا، تو یہی تو دلیل ہے کہ جب روشنی ہے نہیں تو روشنی پیش کہاں سے کریں گے؟ تو اب میں مزید گفتگو نہیں کروں گا۔ جب آپ کو یہ طریقہ جو میں نے بتایا منظور ہوا، میں نے تو آپ کا جو بات کر رہے تھے یوزا صاحب کے حوالے سے میں نے منظور کر لیا، یا آپ اور بھی کوئی ٹاپک بدلنا چاہیں تو منظور ہے۔ میرا ٹاپک آپ کو میں نے دے دیا ہے، جب آپ کو منظور ہوا تو مجھے پھر بتا دیں، ہم انشاءاللہ تعالی پھر 1 to 1 گفتگو کر لیں گے۔ شکریہ۔ میرا خیال اب مزید بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں نہیں ٹھیک ہے، نہیں صحیح ٹھیک ہو ہے، گیا؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے، دونوں کا موقف کلیئر ہو گیا، آپ کا بھی آ گیا، میرا بھی آ گیا، تو میرے خیال سے ٹھیک ہے، اس کو کنکلوڈ کر دیتے ہیں۔ جزاک اللہ، تھینک یو۔ جی احمد بھائی اصل بات یہ ہے کہ بٹ صاحب کی یہ دلیل کہ جی میں پیش کروں گا مرزا صاحب کی باتیں، بھی جو مرزا صاحب کو نہیں مانتے ان کی آپ جو باتیں پیش کریں گے ان کو مانیں گے وہ؟ یعنی یہ مرزا صاحب کا اوور کانفیڈنس، یہ بٹ صاحب کا مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں پیش کروں گا آپ پیش کریں، بھی آپ جو مرضی پیش کریں۔ آپ کہ جی دیکھیں مرزا صاحب نے سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی، بھی لکھی تو لکھی، جو اس کو ماننے والے کون ہیں بھی؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نہیں اس کو مانتے۔ تو پھر یہ والا جو اتنے کانفیڈنس سے کہہ رہے ہوتے ہیں میں یہ کروں گا وہ کروں گا۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ بٹ صاحب خود گمراہ ہیں، یعنی ایک کائنڈلی ایسا ہاں جی نہ کریں پلیز، کوئی ایسا نہ کریں، کوئی نرم کوئی لفظ آپ استعمال کر لیں، ایسی کوئی بات نہ کریں۔ گمراہ کے لیے اچھا لفظ کوئی بتا دیں۔ آپ دیکھیں وہ حق پر نہیں ہے، دیکھیں نا، یہ آپ کہہ دیں کہ وہ حق پر نہیں ہے، سمپل نرم بات ہے، کوئی ایسی بات وہ حق پر، ہاں جی وہ حق پر نہیں ہے، اس وجہ سے کہ سارا دن یہ لوگوں کو چیلنج کر دیتے ہیں۔ نام بھی رکھا ہے ختم نبوت یونیورسٹی۔ جب میں ان سے پوچھتا ہوں آپ نبوت کا جاری کروانے میں اتنے زور شور سے آپ آیتیں پیش کرتے ہیں تو کیا نبوت جاری ہے؟ جی ہاں جاری ہے۔ تو بھی کہاں جاری ہے؟ اس کا جواب ان کے پاس کوئی نہیں ہے۔ 1400 سال میں ایک بندہ آیا،
اور اس کے بعد اس نے دوبارہ پکا تالا لگا دیا نبوت پہ. ان کے اپنے خلیفے کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد اب کوئی نہیں آئے گا, کوئی پیش گوئی نہیں ہے. تو بھی نبوت جاری کیسے ہو گئی ایک بندے کے آنے سے؟ اس کا مطلب ہے آپ نے جو کانسیپٹ نمایا اس میں کوئی خرابی ہے. اس کے اوپر ان کو غور کرنا چاہیے کہ یہ ابھی جو ہم جاری کر رہے ہیں نبوت, یہ جاری ہوئی نہیں کہیں. اس کے برعکس مرزا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ نبوت کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے, ذلی نبوت کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے. حقیقت الوحی صفحہ 30. یہ جو آپ ان کی پیش کرتے ہیں نا, وہ پیلا سا کر کے, جی وہ انہوں نے کہا حضرت موسیٰ کے نبی جو ہیں اور وہ ان کی نبوت کے نہیں تھی, مطلب وہ اس کی وجہ سے نہیں بلکہ مستقل نبوت تھی. وہ اسی کے اوپر ہی لکھا ہوا ہے کہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں ذلی نبوت کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے. پھر مرزا صاحب کہہ رہے ہیں سورہ فاتح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ذلی نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ قیامت تک جاری ہے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ذلی نبوت کا سلسلے کا. تو سلسلہ کہتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا, چوتھے کے بعد پانچواں, اس کو ہم سلسلہ کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی نے آنا تھا, اس کے بعد ختم ہو گئی, اب ہمارے مرزا خاندان کی گدی چلے گی قیامت تک. تو بھئی آپ مرزا صاحب کی تعلیم پہ تو ہے ہی نہیں, یعنی آپ حق پر نہیں ہیں. مرزا صاحب کو اگر آپ مانتے ہیں اور مرزا صاحب کا آپ یہاں کے پیش کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں میں مرزا صاحب سورج سے وہ تاریخی میں آئے, تو مرزا صاحب کی تعلیم کا تو آپ انکار کر رہے ہیں. مرزا صاحب کہہ رہے ہیں میں 14ویں صدی کا مجدد ہوں, میں آیت استخلاف کے مطابق خلافت علی منہاج نبوت پر 13واں خلیفہ ہوں خلافت اسلامیہ محمدیہ کا, اور یہ سلسلہ کہتے ہیں وہ قیامت تک جاری ہے. آپ اس کو ڈینائی کرتے ہیں. مرزا صاحب کہتے ہیں مجدد کا منکر فاسق ہے, آپ کے خلیفے کہتے ہیں مجدد کا ذکر نہ قرآن میں نہ حدیث میں, نہ اس کو کبھی ماننا ضروری, نہ کبھی مجدد معمور رہا. مرزا صاحب اپنے اول صداقت کا نشان حدیث مجددین کو بتا رہے ہیں. تو حق پر آپ کیسے ہیں, کتنے کانفیڈنس سے آپ بات کرتے ہیں. اور جب میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں آپ کہتے ہیں میں نے طارق چوہان سے بات نہیں کرنی. پھر کیوں نہیں کرنی؟ طارق چوہان نے آپ کے اوپر کوئی ایٹم بم ڈالنا ہے؟ پھر میں آپ کی مرزا صاحب کی تعلیم پیش کروں گا جس سے آپ کانٹراڈکٹ کر رہے ہیں. مرزا صاحب کو آپ کہہ رہے ہیں سورج, اور اس سورج کو اوپر آپ نے بادل لا کے کھڑا کر دیا اپنی خلافت کا کہ یہ سورج نظر نہ آئے, صرف ہماری خلافت نظر آئے. تو آپ تو خود حق پر نہیں ہیں, تو پھر آپ دوسروں کو چیلنج کرتے پھرتے ہیں کہ جی آئے جی میں صابر کروں گا, مرزا صاحب نے یہ کیا. بھی اگر کچھ کیا تو آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ یہ سوچنے والی بات ہے. اسٹرانگ پوائنٹ, ویری اسٹرانگ پوائنٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک منٹ بھائی جائے اور بھائی بھی بلال بھائی جو آئے ہیں. جی جی ٹو سچ مین کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, ایک منٹ بھائی, ایک منٹ. رحمۃ اللہ. ہاں جی اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں. وہ ڈبیٹ کی بات چل رہی تھی تو میں پھر رک گئی. جی جی تو کریں بات, آپ نے کوئی بات کرنی کریں پلیز. نہیں, میں تو ذاتی طور کے اوپر انٹرسٹیڈ ہوں کہ حضور کی جو ہے مرزا صاحب کی بک سے صداقت حضرت مسیح موعود کا ٹاپک ہو تو اس کا فائدہ ہوگا کافی. تو طارق چوہان بھائی کر لیں اس کے اوپر بات. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا, اس میں احمد بھائی ایک چھوٹی سی بات رکھنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو تو. بٹ صاحب نے تو اس موضوع پہ نہیں کی, وہ کہہ رہے کہ نہیں یہ اس طریقے سے تو یہ ہوگا کہ آپ مجھے نشانے پر رکھ لیں گے اور مجھے ڈیفینسو ہونا پڑے گا. انہوں نے کہا میں نے نہیں اس پہ کرنی بات. بٹ صاحب نے جو عظیم بٹ ہیں. طارق بھائی ایک بات کرنا چاہتا ہوں تھوڑی سی. ایک یہ کہا تھا کہ اگر کسی کو ثابت کرنا ہو پہلے تو اس کو سچائی بنانا پڑے گا نا, سچا بنانا پڑے گا نا. اگر وہ سچائی نہیں ہے تو پھر ہم اس کے بارے میں گفتگو بھی نہیں کر سکتے نا. ایک بات کی اجازت ہے مجھے, مگر پھر بھی اگر ہم تھوڑا سا اگر اپنا دل کھول لیں, ٹھیک ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ جب میرے ایک بڑے اچھے تھے, جب عدالت میں مقدمہ چلا تھا انہوں نے, تو وہاں پہ قلم چل پڑی تھی, تو ان کے لیے تو وہی دلیل بہت ہے پھر. ٹھیک ہے جی احمد بھائی. جی میں یہ عرض کرنے لگا تھا کہ عظیم بٹ صاحب کا یہ معیار خود مرزا صاحب کی چیزوں پر بھی غلط نکلتا ہے نا, اس لیے اس کو نہیں. مرزا صاحب نے صاف طور پر صریح طور پر لکھا ہے کہ لا تقیسونی علی احد, ٹھیک ہے نا, کہ مجھے کسی دوسرے کے ساتھ آپ نے قیاس نہیں کرنا اور نہ کسی دوسرے کو میرے ساتھ قیاس کرنا ہے. یہی بات البدر اخبار میں مرزا صاحب نے ایک اہل تشیع کے بھائی تھے ان سے بات کرتے ہوئے
مرزا صاحب نے حضرت علی کے حوالے سے جو جملہ بولا تھا نا وہ پورا کانٹیکسٹ میں یہ بات کی ہوئی ہے. تو مرزا صاحب کہتے ہیں مجھے کوئی عام مولوی ذاکر کو مولوی عام علامہ نہ سمجھو مجھے کہ وہ عام عالم دین ہے. وہ بھائی میں حکم اور عدل ہوں. کمال ہو گیا ہے, حکم اور عدل ہوں میں. مرزا صاحب بہت چیخے ہیں اس چیز کے اوپر کہ میں حکم اور عدل ہوں, مینوں مان لو تھوڑی مہربانی. آج احمدی نہیں مانتے. بشیر الدین محمود احمد میاں صاحب نے رٹا ڈال دیا الفضل کے اندر. انہوں نے مبلغین احمدیت سے بات کرتے ہوئے کہا یار تم لوگ شرم کرو. کوئی مجھے آ کے کہتا ہے مرزا صاحب صرف فاتح مسیح کے لیے آئے تھے. کبھی میں سنتا ہوں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے مرزا صاحب نے آیتیں کچھ دینی تھی اس کی اصلاح کر دیا, آگے بڑھیں. یقین کریں الفضل میں وہ پٹ پڑا ہے. اس نے کہا کئی احمدی مجھے آ کر یہ کہتے ہیں, دوسرے خلیفہ ہیں مرزا بشیر الدین محمود صاحب, انہوں نے کہا کہ کئی احمدی میرے پاس آتے ہیں آ کر کہتے ہیں مرزا صاحب نے بس ٹھیک ہے, اور میں نے کئی لوگوں سے سنا ہے کہ بس ٹھیک ہے انہوں نے کچھ چیزیں کلیئر کرنی تھی وہ کر دی ہیں, کتنی کو زیادہ اہمیت نہیں ہے. انہوں نے کہا خدا سے ڈرو, اس نے جس نور کو جاری کیا تم اسے مدھم کرنے کی کوشش کرتے ہو. مسیح موعود کے آنے سے جو نورانیت چار جانب پھیلنی تھی تم اس کے آگے ڈکے لگاتے ہو, اس کو بند کرتے ہو. شرم کرو. مرزا صاحب کہتے ہیں جو حکمت بری باتیں میں کہتا ہوں وہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا, کوئی چکر ہی کوئی نہیں. تو مقصد یہ کہنے کا ہے کہ مرزا صاحب کو علماء کے مقابلے میں پیش کرنا یہ میں نہیں سمجھتا کوئی درست طریقہ کار ہے. میں صرف آپ کو ایک جملہ کہہ دوں آپ کو, مطلب سیکنڈ کرنے کے لیے آپ کی بات کو, کہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ جو مجھے چھوڑتا ہے نا وہ ریل کی آرام دہ سواری کو چھوڑ کر ایک لنگڑے مریل ٹٹو پر سوار ہوتا ہے. بالکل بالکل زبردست. مردہ اسلام, جی مردہ اسلام مرزا صاحب نے الفضل میں چھپا ہے. بشیر الدین محمود صاحب نے یہ چھاپا تھا لاہوری جماعت کو نا ایکسپوز کرنے کے لیے. تو یہ قریباً چھپا تو 1920-22 میں کر کے الفضل میں, مگر واقعہ 1905 اور 6 کا. مرزا بشیر الدین جب جوان تھے, ویسے بھی جب 1914 کے میرے خیال 24-25 سال کے تھے, مگر آپ پیچھے چلے جائیں تو تقریباً 1905 اور 6, یعنی سمجھ لیں کہ بشیر الدین جو ہے نا اس وقت قریباً کوئی 14 پیچھے چلے جائیں 14 سے تو 1914 سے نکالیں 4 یہ نکل گئے اور 4 وہ تو 8 سال پیچھے کر لیں تو 25 21 سے 4 اپنا ٹھیک ہے, تقریباً 16-17 سال کے. مرزا بشیر الدین محمود احمد جو دوسرے خلیفہ ہیں وہ 16 یا 17 سال کے ہوں گے جو وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ریویو آف ریلیجن جو ہے نا, جس میں سے کلمۃ الفصل عام طور پر پیش کی جاتی ہے, تو ریویو آف ریلیجن پورا ایک میگزین, ایک سلسلہ تھا. وہ جب چھپنا شروع ہوا تھا نا تو خواجہ اکمال الدین, آسن امروہی صاحب اور مولوی محمد علی لاہوری یہ میٹنگ کر رہے تھے 1905 اور 6 میں مرزا صاحب کی حیات میں. تو میٹنگ کرتے ہوئے انہوں نے خواجہ اکمال الدین نے یہ تجویز پیش کی, کیونکہ وہ یورپ کا, UK کا, لندن کا چکر لگائے ہوئے تھے اور ایک مشن جاری ہو چکا ہوا تھا. تو اس میں انہوں نے کہا کہ یورپ میں ریویو آف ریلیجن کی جو پبلیکیشن ہے نا اس کو چھاپنے کے لیے اگر مرزا صاحب کا ذکر ختم کر دیا جائے تو کیا یہ ٹھیک رہے گا. مرزا صاحب جلال میں آئے, انہوں نے کہا مجھے چھوڑ کر تم مردہ اسلام پیش کرو گے, مردہ اسلام پیش کرو گے تم. تو یہ بات ہے کہ مرزا صاحب کو عام علماء کی صف کے اندر یہی بات پٹیالوی صاحب نے بھی پیش کی تھی کہ آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ مطلب ایکسپوز کرتے ہیں, تو اس کو ذرا پیچھے کر کے ہم صرف اپنا دوسرا میسج دیں. تو اس کے اوپر بھی مرزا صاحب نے ان کو جماعت سے نکال دیا تھا. ہاں اچھا چلیں, آپ نے اچھا کہ یاد کروا دیا ہے. عبدالحکیم صاحب سے بھی جو معاملہ بنا تھا اس کے علاوہ بھی آپ کو پتہ ہوگا مرزا صاحب کے زمانے میں ایک اسکول کا دھیان میں شروع کیا گیا تھا جس کو کالج کا بعد میں درجہ ملا. تو تجویز پیش ہوئی کہ چندہ کی اپیل کی جائے جامعہ احمدیہ بنانے کے لیے, پہلا جامعہ احمدیہ. اس سے پہلے مدرسہ احمدیوں کا, یعنی جماعت احمدیہ کا کوئی مدرسہ نہیں تھا. اسکول بنا ہوا تھا, اس اسکول میں دنیاوی تعلیم ہوتی تھی, سوشل سائنسز وغیرہ, مگر مدرسہ نہیں تھا کہ پراپر دینی علوم, پھر تفسیر پر کام, پھر حدیث پر کام, یہ چیزیں یہ نہیں تھا. تو بشیر الدین کہتا ہے کہ جو مسجد تھی وہاں ان کا, جو مرزا صاحب کے علاقے میں, وہاں بحث مباحثہ شروع ہو گئی اور لوگ دست و گریبان ہو گئے. ایک دوسرے سے بہت زیادہ تلخ کلامی ہوئی اس چیز کے اوپر کہ ہمیں جامعہ احمدیہ نہیں شروع کرنا چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ لاہوری جماعت کے جو لوگ تھے نا ان کو ایکسپوز کرتے ہوئے بیسیکلی بشیر الدین نے یہ باتیں کی ہوئی ہیں ساری. تو اس نے کہا, انہوں نے پھڈا ڈال دیا تھا کہ نہیں بننا چاہیے, ہمیں مدرسہ علیحدہ نہیں بنانا چاہیے, ہمیں مسلمانوں کے مدرسوں میں ہی جانا چاہیے, جامعہ احمدیہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے.
تو بشیر الدین کہتا ہے کہ میں نے اپنے باپ کو دیکھا یا مرزا صاحب کو دیکھا کہ وہ باہر نکلے اور غصے میں نکل کر انہوں نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہمارا اور ان کا اسلام ایک ہے؟ ہمارا اور ان کے اسلام میں فرق ہے، ان کا اسلام اور ہے. یہ جو جملہ عام طور پر مشہور کیا جاتا ہے نا کہ مرزا صاحب نے یہ کہا ان کا اسلام اور ہمارا اور، ان کا حج اور ہمارا حج اور، یہ بیسیکلی اس کے پیچھے یہ پورا واقعہ ہے. وہ کانٹیکسٹ پڑھیں گے نا تو جامعہ احمدیہ بنانے کی بات ہو رہی تھی، وہاں مرزا صاحب نے کہا ان کا اسلام اور ہے. بات ہے آپ کی بالکل. ہاں، تو اس میں یہ بڑا مشہور زمانہ یہ جو جملہ ہے یہ مرزا صاحب نے پھر اس وقت تقریر کر کے کہا تھا ان کی نماز اور ہے ہماری نماز اور، ان کا حج اور ہے ہمارا حج اور. الغرض جتنی تفصیل ہے ہم وہ ہر چیز میں ہم سے مختلف ہیں، تو جامعہ احمدیہ کی ضرورت ہے، اور پھر وہ جامعہ احمدیہ بنا. یہ بشیر الدین نے ذکر کیا. وہ تو ایک پورے کا پورا سسٹم کھڑا کیا گیا ہے، اس میں مرزا صاحب کو دوسروں پر قیاس نہیں ہونا چاہیے اور عام علماء کے صف میں اصولی طور پر نہیں کھڑا کرنا چاہیے. اتنی سی بات ہے. خیر بات لمبی ہو گئی، بات کرنے کی. اچھا عامر بھائی، یہ جو بات ہے نا جو بٹ صاحب کہتے ہیں کہ تلق بلا پوسٹ کا کام نہیں ہے بولنا بھائی. نہیں وہ ٹرسٹ اسلام بھائی نا کافی ٹائم سے بیٹھے ہیں. اچھا، اور وہ کافی ٹائم سے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو میں کہتا ہوں میں 2 منٹ پوچھ لیں ان سے، ہم تو گھر کے بندے ہیں. جی ٹرسٹ اسلام بھائی. جی السلام علیکم. عامر بھائی اور سب بھائی کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ سلام بھائی. جی ان نون کے لیے میں کہہ رہا تھا کہ جس طرح آپ نے وہ ڈیوٹرانومی کے 18 چیپٹر کی اس کو ورسز بتائی نا، اسی کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا. آپ کو یاد ہو کہ ایک ویک پہلے میں نے آپ کو بولا تھا کہ ان کے کوئی اسپیکر ہیں مسرور احمد کے نام سے، تو وہ جیزس عیسیٰ علیہ السلام کو کشمیر کے لے جانے کے لیے انہوں نے یوٹیوب کا حوالہ دیا ہوا نا، یاد ہے آپ کو؟ وہ کسی ڈاکومنٹری کا آپ نے بتایا تھا. ہاں جی وہ 17 ایئرس اس کو ہو گئے ہیں. اس کی BBC نے کوئی بنائی تھی ڈاکیومنٹری، لیکن اس ڈاکیومنٹری کے پیچھے میں ان نون بھائی کے لیے بات کروں کہ اس میں ان میں تجسس ہے نا چیزوں کو پانے کے لیے، سمجھنے کے لیے. ایک آتھر ہے دا لاسٹ ٹوم، اس کا نام ہے اس عورت کا سوزین اولسن، امریکن آتھر ہے، اور وہ ہسٹوریکل اینڈ بایوگرافیکل آتھر ہے. وہ آپ کتاب پڑھیں گے، اتنی بڑی بھی نہیں ہے وہ. آپ اس کی ریسرچ دیکھیں نا، وہ DNA لینے پہنچی تھی وہاں پہ، یوز اسوف کا DNA لینے وہ پہنچی تھی، اور اس کو کتنی آبسٹیکلس سامنے آئی تھیں اور وہ ریسرچ پوری نہیں ہو سکی تھی. اس کے بعد اگر آپ یہ ویڈیو بھی دیکھتے ہیں نا تو اس میں بھی وہ DNA لینے پہنچتے ہیں، لیکن اس میں کوئی پولیٹیکل ریزنز آ گئی تھیں کہ ان لوگوں نے پیچھے کر دیا تھا. پھر کچھ عرصے کے لیے، کچھ سالوں کے لیے یوز اسوف کی قبر بھی بند تھی، کیونکہ باہر سے لوگ آنا شروع ہو گئے اور تصویریں لینا شروع ہو گئے، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ عیسیٰ ادھر دفنائے ہوئے ہیں. تو کل میں مسرور احمد کی بات سن رہا تھا، کسی بھائی کو بتا رہا تھا، یہ اس کے دلائل تھے. ہاں کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں بائبل سے مرے ہوئے ثابت ہیں، اور پھر وہ گئے کشمیر کی طرف، اور پھر آپ جا کے دیکھ لیں یوٹیوب کی ویڈیو، اس سے عیسیٰ علیہ السلام ثابت ہیں. یہ کتنی عجیب بات ہے نا. تو آپ یہ ضرور پڑھیں یہ کتاب سوزین اولسن کی دا لاسٹ ٹوم جیزس ان کشمیر. آپ اس کو دیکھیں، اس نے بڑے نیوٹرل ہو کے لکھا ہے. اور اس کی جب ریسرچ ویکیپیڈیا پہ آئی نا تو ویکیپیڈیا کو بھی اس نے جو ہے بین کر دیا. اس کا بھی میرے پاس اسکرین شاٹ ہے. اس نے کہا ہے دس از اے فالس کلیم بائی مرزا غلام احمد that this is Jesus buried in Yusuf grave. پھر کیا ہے، مسرور احمد آگے سے کہتے ہیں وہ دیکھیں نا اس کی قبر کے اوپر 2 پاؤں کے نشان، اس کے قبر کے اوپر 2 پاؤں کے نشان ہے، تو وہ خود ہی اترے تھے قبر میں. this is all nonsensical. آپ کو اگر کسی کی کیا کہتے ہیں تھیوری یا کسی کی ریسرچ پیش کرنی ہے تو ایسے بندے کی پیش کرے جو نیوٹرل بھی ہو نا. تو وہ تو DNA لینے چلی گئی تھی وہاں پہ، اور اس کو اتنی پھر جو مشکلات کا سامنا آیا کہ وہ اس کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا. تو کسی بندے نے اردو میں کوئی کتاب لکھ دی، اس کے پیچھے جو ہے لگ گئے، اور جواب کیا دے رہے ہیں؟ ایک نبی جس سے اللہ تعالیٰ نے پرومس کیا ہوا ہے کہ آپ جیوز کے ہاتھوں قتل نہیں ہوں گے ہیں. اور بائبل کے حساب سے اگر دیکھیں تو وہ جب ریز ہوتے ہیں ٹوم سے تو وہ 40 دن ڈسائپلز کے ساتھ رہتے ہیں. پھر وہ گیلیلی کی طرف جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ میں آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں
اور میں آپ کے درمیان آتا رہوں گا. یہاں سے سٹوری شروع ہوئی ہے, وہ یوز آصف بن گئے. نبی قرآن میں لکھا ہوا, عیسیٰ علیہ السلام نبی قرآن میں لکھا ہوا, اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ہے تو ساری ایٹریبیوشنز بتائی ہوئی, 5 پرومسز بتائے ہوئے ہیں قرآن میں کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کیا وعدے کیے تھے, اور آپ اس کی موت بائبل سے ثابت کر رہے ہو. دیٹ مینس کہ آپ الٹیمیٹلی قرآن کے اگینسٹ جا رہے ہیں جو قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو جب آپ قرآن کے اگینسٹ جا رہے ہیں تو قرآن کو ماننے والے تو پھر نہ ہوئے نا آپ. تو جب قرآن کے اگینسٹ چلے گئے اور آپ نے کسی اور کی ریسرچ لے کے, بائبل کی ریسرچ لے کے آپ نے یہ پوائنٹ پروف کرنے کی کوشش کی ہے کہ یوز آصف جو ہے وہ کشمیر میں دفنایا گیا ہے, with no evidence or proof whatsoever. تو آپ اس کتاب کو پڑھیں, سوزن اولسن, میں آپ کا نام بھی نیچے اس کا لکھ دیتا ہوں, اس کو پڑھیں, آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گی. گڈ, ضرور اس کو شیئر کریں. آپ کو کسی پروف کی ضرورت نہیں تھی. مرزا صاحب نے تو اپنی بات الہام پر رکھی ہے. تو وہ کوئی تاریخ دان کوئی کچھ بھی کہتے رہے, تاریخ دانوں کے تو اپنے ایجنڈے ہوتے ہیں مختلف لوگوں کے. تو مرزا صاحب نے یہ کہا کہ مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ بات مجھ پر کھولی گئی ہے, تو وہ حضرت عیسیٰ کی ہی قبر ہے. مرزا صاحب نے یہ کہا ہے. اب کوئی ثابت کرے نہ کرے, کچھ اس کے حق میں ووٹ دے کچھ نہ دے, اس سے ایک ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا, کیونکہ مرزا صاحب نے اس کی بنیاد اپنا الہام بتایا. جی نہیں فرق, ہاں نہیں بات طارق بھائی کی اتنی بات, سوری ابو بکر بھائی کو بھی ٹائم دینا یار, بس چونکہ وہ ٹاپک نکلا ہے تو میں چاہ رہا ہوں اس پہ بات ہو جائے. ہم اس پر ایک اصولی بات کیا کرتے ہیں, عقلی سوالات تو بہت اٹھ سکتے ہیں. بہرحال یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ طارق بھائی کو میں اپریشیٹ اس پہ کرتا ہوں کہ وہ مرزا صاحب کا نا موقف 2 ٹوک انداز میں پیش کرتے ہیں. جو ہوتا ہے وہ پیش کر دیتے ہیں, مرزا صاحب نے یہ کہا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اب اس سے آپ اختلاف کرو, اس کو مانو نہ مانو, وہ آپ کی مرضی ہے, مگر کم از کم موقف 2 ٹوک. بالکل یہی بات ہے کہ مرزا صاحب نے یوسف آصف کی قبر کے حوالے سے الہام کی بنیاد بھی رکھی ہے, تحقیق بھی کی ہے, مگر الٹیمیٹلی الہام پر اس کی بنیاد رکھی ہے. یہی بات جینون ہے. مگر یہاں ایک مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مرزا صاحب نے اس کو الہام پر رکھنے کے ساتھ ساتھ کئی اور جگہ کے اوپر ایک بات کی ہوئی ہے. وہ بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کے حوالے سے یہ جملہ بولا کہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہود و نصارہ پر لعنت ہو کہ اتخذوا قبور انبیائہم مساجد, لعن اللہ الیہود والنصارہ اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. یہود و نصارہ پر لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا, عبادت گاہ بنا لیا. مرزا صاحب نے یہاں سے استدلال کیا ہے کہ نصارہ میں یعنی مسیحی برادری میں جو نبی آئے ہیں ہمارے نزدیک وہ عیسیٰ ابن مریم ہے, اب ان کی قبر کو بھی عبادت گاہ بنانا چاہیے. اب وہ اگر یوسف آصف کی قبر میں دفن ہوئے ہیں تو کتنے مسیحی ہیں جنہوں نے ان کو, یا مسیحی ہیں جنہوں نے ان کو عبادت گاہ بنایا ہوا ہے؟ یہ سوال اٹھتا ہے. پتہ کیوں؟ کیونکہ یہ بات رکھنے کے بعد مرزا صاحب نے کہا ہے کہ نبی کے لیے یہ روا نہیں, اس کے شان نہیں ہے کہ وہ غلط چیز کو, جھوٹ کو واقعات صحیحہ پر رکھے. الہام کی تصدیق بھی نبی کی تصدیق ہوتی ہے. تو مرزا صاحب نے بالکل الہام کی بنیاد پر کہا ہے, مگر اس کی تصدیق ضروری ہے, تبھی مرزا صاحب کی سچائی ہوگی. یہ ضروری ہے اس لیے, ٹھیک ہے نا. باقی موقف ہے, کوئی اس کو مانے نہ مانے, مگر تصدیق ضروری ہے. بہت شکریہ. ابو بکر بھائی, دیگر بھائی. جی جی ابو بکر بھائی. نہیں آپ جاری رکھیں. میں اصل میں وہ طلق باللہ کے حوالے سے بات کرنے والا تھا کہ ہمارے 2 پوائنٹ آف ویو ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک پوائنٹ آف ویو تو ہو جاتا ہے جماعت احمدیہ کا, اور اس میں اگر ہم لیں تو ہمارے پاس تو کوئی ایسا شخصیت ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ جس کا یہ دعویٰ ہو کہ اس کو وحی کے ذریعے ہر چیز کھولی گئی ہے. ایسا مدعی صرف جماعت احمدیہ کے پاس ہے, اور ان کی طرف سے ہم دیکھیں تو معیار ان کے گھر کے اندر موجود ہے. ایک تو مرزا صاحب کا معیار ہے, جو مرزا صاحب نے کہا ہے کہ ان کے بغیر اسلام مردہ ہے اور ان کو نکال کے اسلام ہم پیش کر ہی نہیں سکتے. اور ایک معیار حکیم نور الدین صاحب نے پیش کیا ہے کہ ان سے جب سوال ہوا کہ یہ مرزا صاحب جو ہیں یہ تو نبوت کے مدعی ہیں, تو حکیم نور الدین صاحب نے جواب دیا تھا کہ بالکل نہیں سوری, ان سے سوال ہوا تھا کہ کیا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت جاری ہے, کوئی ایسا دعویٰ کر سکتا ہے؟ تو حکیم نور الدین صاحب نے یہ جواب دیا تھا اس شخص کو
کہ ہم اس شخص کو دیکھیں گے، اگر تو وہ سچا ہے تو پھر اس کے دعوے کو ہم بالکل قبول کریں گے. یہ حکیم نور الدین صاحب نے معیار پیش کیا تھا کہ اگر تو وہ شخص سچا ہے تو اس کا دعویٰ قبول کر لیا جائے گا. اور ایک پوائنٹ آف ویو دیا ہوا ہے بشیر الدین محمود صاحب نے، ان کا بھی سب کے سامنے ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو مسلمانوں کے ساتھ اختلاف ہے وہ یہی ہے کہ ان کا خدا اور ہے، ان کا قرآن اور ہے، ان کی زکوٰۃ حج ہر چیز میں فرق ہے، صرف ایک چیز میں اختلاف نہیں ہے. پھر ان کا یہ معیار بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو قرآن ہے وہ ان کے لیے مرزا صاحب کے بغیر ایسے ہی ہے جیسے یذل من یشاء والا قرآن. تو مسلمانوں کا قرآن تو ان کی نظر میں ایسا ہے اگر ہم مرزا صاحب کے بغیر قرآن کو ہیں. اب ایک پوائنٹ آف ویو آ جاتا ہے ہمارا، تو ہمارا پوائنٹ آف ویو اس میں یہ ہے کہ طلق بالآخر ہے کیا. ہمارے ہاں تو کوئی مدعی ایسا ہے نہیں، تو ہم قرآن سے اگر طلق باللہ لیتے ہیں تو ہمیں تو یہی سمجھ آتی ہے کہ جو ہمارا معیار قرآن نے سیٹ کیا ہے وہ یہی ہے. مطلب ہم زکوٰۃ حج ہے، نماز ہے، روزہ ہے، تو اسی کے ذریعے ہم یہ ذرائع ہیں جن سے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق باللہ بنا سکتے ہیں. لیکن یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ بھائی کنفرم کہ فلاں شخص جو ہے وہ جنتی ہے یا فلاں شخص جو ہے وہ جہنمی ہے. ایسا کوئی دعویٰ ہم کر نہیں سکتے. یہ دعویٰ صرف مرزا صاحب کا ہے کہ ان کو الہام کے ذریعے یا وحی کے ذریعے یہ چیزیں بتا دی جاتی ہیں، بتائی جا سکتی ہیں. تو اس لیے قیاس تو کیا ہی نہیں جا سکتا اور ہمارا ان کا مقابلہ تو کیا ہی نہیں جا سکتا. تو سب سے بیسٹ راستہ تو ہمارے پاس یہی ہے کہ یا تو ہمارے پوائنٹ آف ویو سے تعلق باللہ دیکھ لیا جائے کہ آیا مرزا صاحب ان چیزوں کے پابند تھے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان چیزوں کے پابند تھے، یعنی کہ ذرائع ان کے پاس تھے تعلق باللہ کے. تو یا پھر جماعت احمدیہ کا جو موقف ہے، جو انہوں نے معیار ہمارے سامنے پیش کیے ہیں، وہ سب سے بڑا معیار یہی ہے مرزا صاحب کی صداقت. تو اس کے اوپر بات کر لی جائے. مرزا صاحب اگر سچے ثابت ہو جاتے ہیں تو پھر تو بقول حکیم نور الدین صاحب کے ان کا دعویٰ ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے. جی جزاک اللہ. حکیم نور الدین صاحب نے تو کہا تھا کہ اگر مرزا صاحب شرعی نبی ہونے کا بھی دعویٰ کرے تو میں ان کو بھی مان لوں گا شرعی نبی، اور پھر سوچوں گا کہ خاتم النبیین کی شاید کوئی اور تشریح ہوگی جو ہمیں سمجھ نہیں آئی. تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اس کو سچا مان لیا تو جو بھی وہ دعویٰ کرے پھر میں اس کو مانوں گا. یہ تو ان کا مطلب ایک طرح کا کیٹیگوریکلی جواب تھا نا کہ بھی جب سچا مان لیا تو پھر اس کا جو بھی دعویٰ ہوگا اس کو ہم سچا مانیں گے. باقی دوسری بات یہ ہے کہ اکثر جو یہ خلافت گروپ والے لوگ ہیں نا، وہ حکیم نور الدین صاحب کو بڑا پیش کرتے ہیں، اور لاہوریوں کے لیے تو وہ خیر تقریباً مرزا صاحب کے برابر کے بندے تھے. لاہوریوں تو ان کو بہت مانتے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ حکیم نور الدین کی پوزیشن آپ دیکھیں، حکیم نور الدین کوئی روحانی پیشوا نہیں تھے، نہ انہوں نے ایسا دعویٰ کیا، نہ ان کو الہام کا دعویٰ تھا، نہ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے کوئی خاص علوم اللہ تعالیٰ نے سکھلائے ہیں. تو اس لیے ان کا حوالہ بھی اگر کوئی پیش کرے گا نا تو ہم دیکھیں گے کیا وہ مرزا صاحب کی تعلیم کے مطابق ہے یا نہیں. اگر ان کا اپنا کوئی خیال ہے تو وہ پھر ان کا ہی خیال ہے، ہم اس کو مرزا صاحب کی یا جماعت احمدیہ کی تعلیم نہیں سمجھیں گے، مطلب اصولی طور پر، کیونکہ حکم و عدل مرزا صاحب خود ہیں. اس کے بعد اگر کوئی ان کی بات کی تشریح کرتا ہے تو وہ اسی وقت قابل قبول ہوگی وہ جب وہ مرزا صاحب کی تعلیم کے مطابق ہوگی. اگر وہ نہیں ہے، اس سے کانٹراڈکٹ کر رہی ہے، تو وہ پھر ہم اس کو نہیں مانیں گے. جیسے لاہوری والوں کا امیر جو ہیں مولوی محمد علی صاحب جو بانی تھے ٹوری جماعت کے، انہوں نے ایک نہایت اہم پوائنٹ پہ مرزا صاحب سے کانٹراڈکٹ کیا. مرزا صاحب نے کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ پیدا ہوئے تھے. مولوی محمد علی صاحب نے کہا، ثابت کیا اپنی طرف سے کہ وہ بن باپ نہیں تھے. اب دیکھیں مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ نہیں سمجھتا اسلام سے خارج ہے، لیکن لاہوری پھر بھی مولوی محمد علی کو اپنا بنا کے بیٹھے ہیں امیر، حالانکہ ان کے مطابق اسی پوائنٹ پہ مولوی محمد علی صاحب اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. احمدیہ تو پیچھے رہ گئی نا. تو اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ حکم و عدل جس کو مانتے ہیں، یا تو آپ کہیے ہم ان کو حکم و عدل نہیں مانتے، پھر ٹھیک ہے، پھر تو ظاہر ہے آپ کا یہ کہنا کہ ہم مانتے ان کو حکم و عدل ہیں، اور پھر اپنی طویلیں کرنا، اپنی تشریح کرنا، اپنی تفسیریں کرنا، تو یہ بہت بڑی کنٹراڈکشن ہے. تو حکیم نور الدین صاحب بھی ہمارے لیے کوئی روحانی پیشوا نہیں ہے. ان کی کوئی بات اچھی بات ہے جو مرزا صاحب کی تعلیم کے خلاف نہیں، تو قرآن کے خلاف نہیں ہے، تو وہ ہم مان لیں گے، ورنہ
हमारे लिए वो कोई हुज्जत नहीं होंगे। जी ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मेरे भाई मैं आपसे एक बुद्ध के बात हवाले पूछ से सकता हूँ? अब बस ये 2 बातें कर लूँ, अर्ज़ कर लूँ, फिर आप ज़रूर ओके कीजिएगा। भाई। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सबको सलाम जी, जो नीचे भी सलाम कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। तारिक भाई ने जो बात की है ना कि वो